ظالموں کا ہتھیار ہے سب سے بڑا خوف. خوف کے ذریعے سے ملتوں کو اسیر بنا لیتے ہیں. یہ مثال میں نے پہلے کئی دفعہ دی ہے اور کئی دفعہ دینے کی ضرورت ہے پاکستانی ملت کو, اور اپنے جوار میں قوموں کو یہ مثال دینے کی ضرورت ہے کہ خوف کس طرح انسان کو اسیر بنا دیتا ہے. آپ نے گلی گلی یہ منظر دیکھا ہوگا پاکستان کی گلیوں میں اور ہندوستان کی گلیوں میں. ہندوستان میں پاکستان سے بھی زیادہ ہے. گلیوں میں بندر نچانے والے, بندر کا بچہ لے کر اس کو رسی سے بندھا ہوتا ہے اور ایک ڈنڈا لے کر وہ تھیلا لٹکائے ہوئے شخص ہے مداری, وہ بندر لے کے بندر نچاتا ہے, بندر کرتب دکھاتا ہے, اور پھر لوگ محظوظ ہوتے ہیں بندر کی حرکات و سکنات سے, اور بندر نچانے والے کو مداری کو پیسے دیتے ہیں اور وہ اپنے گھر کا چولہا چلاتا ہے. لیکن یہ منظر عبرت کا منظر بھی ہے. جب بندر دیکھو ناچتا ہوا تو غور کرو کہ یہ بندر کس طرح انسان نے مسخر کر لیا. انسان کے اشاروں پہ کلا بازیاں کھاتا ہے, انسان کے اشاروں پہ ڈنڈے پہ چڑھتا ہے, انسان کے اشاروں پہ عجیب و غریب مسخرہ والی حرکتیں کرتا ہے. کس طرح بندر انسان کے تابع ہو گیا, مطیع ہو گیا, اطاعت گزار ہو گیا خوف کے ذریعے سے. بندر کو خوفزدہ کرنے کا طریقہ بڑا ظالمانہ طریقہ ہے. بندر خوف زدہ کرنے کے لیے, چونکہ یہ خوفزدہ بندر ہے اصل میں, جو انسان کے اشاروں پہ ناچتا ہے, کلا بازیاں کھاتا ہے, اوپر نیچے چڑھتا ہے, چھلانگیں لگاتا ہے اور انسان کو محظوظ کرتا ہے. یہ خوف ہے اس کا. خوف اور معاش دو چیزیں بندر کو خنجر اور گاجر نے یہ بنا دیا ہے. پیٹ ہے بندر کا, اسے کھانا چاہیے, لہذا کھانے کے لیے اپنے اس مالک کو دیکھتا ہے جو اس کی تحقیر کر رہا ہے. اور دوسرا خوف ہے, ڈر ہے جان کا. بندر کو اسے خوف ہے کہ یہ مجھے ہلاک کر دے گا. بندر کا بچہ پکڑتے ہیں, پالتے ہیں, تربیت. بڑا بندر لے کر کبھی بھی انسان کی باتیں نہیں مانتا. بڑا بندر انسان کے لیے زیادہ خطرناک ہے, وہ انسان کو بھی ہلاک کر سکتا ہے. خوفناک ہے بندر. چھوٹا بچہ لیتے ہیں نرسری سے, پریپ گروپ سے لیتے ہیں, چند ماہ کا بچہ اٹھا لیتے ہیں بندر کا, پھر اس کی تربیت شروع کرتے ہیں. تربیت کیا ہے؟ یعنی اس کے اندر خوف, روزانہ خوف کا منظر اس کے سامنے تکرار کرتے ہیں. بندر کو خوفزدہ کرنے کے لیے کتے کا بچہ, چھوٹا پلا رکھتے ہیں. کتے کے بچے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ بہت ویسے فطری طور پر خوفزدہ ہوتا ہے. وہ اونچا بولیں تو وہ بولنا شروع کر دیتا ہے, رونا شروع کر دیتا ہے. آپ زمین پہ لاٹھی مارو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. بیٹھتا بھی بڑی عاجزی کے ساتھ ہے. دیکھا ہوگا یہ منظر, کتے کا چھوٹا بچہ روتے ہوئے, آپ نے پلا سہما ہوا, ڈرا ہوا اور فریادیں کر رہا ہے. اور اگر اس کو چھوٹی سی چوٹ مار دیں تو پھر تو کئی منٹ تک روتا رہتا ہے مسلسل اور دردناک آوازیں نکالتا ہے. یہ کتے کے پلے کی یہ خصوصیت ہے. مداری بندر کے بچے کو تربیت کرنے کے لیے, ڈرانے کے لیے کتے کا بچہ ساتھ رکھتا ہے اور روزانہ بندر کے بچے کو سامنے بٹھا کر کتے کے بچے کو مارتا ہے. اور جب کتے کے بچے کو مارتا ہے یہ چیختا ہے, روتا ہے درد سے. اتنا درد نہیں ہوتا جتنا چیختا ہے, اور بندر کا بچہ سن رہا ہوتا ہے. اور روز اس کے سامنے یہ منظر تکرار ہوتا ہے. کتے کے بچے کو مارتا ہے بندر کے بچے کو ڈرانے کے لیے, اور آخرکار یہ کامیاب ہو جاتا ہے. روزانہ جب یہ عمل تکرار ہوتا ہے بندر کا بچہ بہت سہم جاتا ہے اس شخص سے جو روزانہ اس کو مارتا ہے. اور آخری دن جب ٹریننگ مکمل ہوتی ہے بندر کے بچے کی اور فارغ التحصیل ہوتا ہے, اس دن جو کام ہوتا ہے بڑا خوفناک ہے. اس دن یہ ٹرینر, یہ مداری کتے کے بچے کو لے کر سامنے, بندر کے بچے کے سامنے پکڑ کے اس کو لٹکا کے خنجر سے اس کا گلا کاٹ دیتا ہے, جدا کر دیتا ہے. بالکل کتے کے بچے کا گلا کاٹ دیتا ہے, اور گلا کاٹ کے اس کا دھڑ الگ پھینک دیتا ہے, سر الگ پھینک دیتا ہے, اور خون آلود خنجر بندر کے بچے کو دکھاتا ہے سامنے, اور دکھا کر اس کے سامنے تھیلے میں ڈال دیتا ہے.
ٹریننگ ختم ہو جاتی ہے, بندر کا بچہ تربیت یافتہ ہو کے اب مکمل تیار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مداری کے پاس تھیلا ضرور ہوتا ہے, اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ تھیلا بندر کے بچے کے لیے بہت ضروری ہے. جب بندر کے بچے کو یہ اشارہ کرتا ہے کچھ کرن, اور وہ بعض اوقات اس کو بندر پن اس کے اندر آ جاتا ہے, حیوانی خصلت زندہ ہو جاتی ہے, اور وہ اس کی بات نہیں سنتا یا دیر کرتا ہے, اگر آپ غور کریں تو اس وقت یہ شخص تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے آگے, اور جو یہ تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے بندر کا بچہ چیخنا شروع کر دیتا ہے, اور چیختے چیختے وہی کام کرتا ہے جس کا وہ حکم دیتا ہے اس کو. بندر کے بچے کے ذہن میں یہ ہے کہ جس خنجر سے اس نے کتے کے بچے کو مارا تھا وہ ابھی بھی اس تھیلے میں پڑا ہوا ہے, لہٰذا وہ ہاتھ بڑھاتا ہے جب یہ سہم جاتا ہے. پھر جو کام جو حرکت یہ کہے وہ انجام دیتا ہے. یہ فارمولہ قوموں کے اوپر آزمایا جاتا ہے. ظالم ستمگر حکمران جن قوموں کے اوپر مسلط ہونا چاہتے ہیں اور جنہیں ڈرا کر سہما کر ہراساں کر کے ان کے اوپر حکومت کر کے اور انہیں بندر کی طرح ذلیل کرنا چاہتے ہیں, اور انہیں اشاروں سے ان سے اپنے مفادات حاصل کرانے کے لیے ان سے سب کچھ کرواتے ہیں, جو اشارہ کریں وہ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ انہوں نے بندر کو قابو کرنے کے لیے کتے کے بچے کا یہ حشر کیا ہے. خوب آپ توجہ کریں, پاکستان کے ساتھ یہ ہوا ہے یہ مسئلہ, یہ عمل. پرویز مشرف کے دور میں افغانستان میں حملہ کیا گیا, تورا بورا بنایا گیا, پھر ہمارے صدر کو حکم دیا گیا کہ تم بھی ملک ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہارا بھی تورا بورا بنا دیں گے. تورا بورا افغانستان کی وہ پہاڑیاں ہیں جہاں پر القاعدہ اور طالبان چھپے ہوئے تھے, اور امریکیوں نے بم مار مار کے ان پہاڑیوں کو تباہ کر دیا, پہاڑوں کو ویران کر دیا, ان غاروں کو اور پہاڑوں کو مسمار کر دیا, انہوں نے پاؤڈر بنا دیا. وہ محاورہ بن گیا, ضرب المثل بن گیا یہ تورا بورا بنانا. اتنا انہوں نے بم پھینکا ایسے صحراؤں میں, بکریوں کے اوپر, بھیڑوں کے اوپر, جانوروں کے اوپر, گدھوں کے اوپر, درختوں کے اوپر, ہر جگہ بم پھینکے, اتنے بم پھینکے کہ جس سے ایک بڑی ملت خوفزدہ ہو گئی یا حکومت خوفزدہ ہو گئی, اور پھر انہیں صرف فون کیا اور فون پر سارا کام کروانے کے لیے تیار ہو گئے. اس طرح قومیں اسیر ہوتی ہیں. عزیزان, دوسری بڑی خوف کے بعد معاش ہے کہ یہ قوم, یہ ملک, یہ حکمران یہ بھوکے بھی ہیں تو ان کو گاجر دکھاتے ہیں, گاجر دیتے نہیں ہیں, ان کو دکھاتے ہیں صرف ان کو, اور یہ اس گاجر کے چکر میں ان کی رال ٹپکتی ہے, اور یہ پھر ان سے یہ گاجر لینے کے لیے, یہ قرض لینے کے لیے, یہ مدد لینے کے لیے, یہ تعاون لینے کے لیے ان کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ اسیر ہو جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں غلام بن جاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ اپنا قانون, اپنی ہر چیز ان کے اوپر ٹھونس دیتے ہیں. ہم آزادی کے بعد غلام ہیں, اس وجہ سے غلام ہیں, معاش کی کمزوری کی وجہ سے اور خوف و ہراس کی وجہ سے. اور تیسرا